دوستو اب تو مصائب کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ نا. کسی نے کہا نعم المرکب، کسی جلیل القدر سوار سے جملہ نکلا کہ کیا اچھا ناقہ ہے، کیا اچھی سواری ہے. کہنے لگے یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، کیا اچھے سوار ہیں. دیکھو ہماری آوازیں بلند ہو گئی اور اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جملہ تو میرا یاد رکھو گے نا. رسول نے بتلا دیا کہ میرے دوست کا سوار ہے، اسے گھوڑے سے گرا نہ دینا. ایک جملے سے کربلا کے واقعے تک میں آیا. بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو. 28 رجب یاد ہے نا؟ یعنی جب 28 رجب کہا جاتا ہے تو نوجوان دوست یہ ذہن میں رکھیں کہ 27 رجب کا دن گزر کے رات کو 28 رجب کی شب. بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں. عباس سامان سفر میں مشغول. حسین رات بھر نانا کے قبر مطہر، ماں کی لہد اور بھائی کے مزار سے لپٹ کر روتے رہے. میں نے کبھی پڑھا تھا اور جی چاہتا ہے کہ اسی مقام پر واسطہ مات کروں. راوی دیکھ رہا تھا، کہتا ہے اسی مقام پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے، ماں کی قبر کی طرف جاتے ہوئے، بھائی کی قبر کی طرف جاتے ہوئے حسین کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ جب حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسا جمع کے پاؤں رکھتے تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو دنوں تم کیا کہا. ایسا جمع کے پاؤں رکھتے تھے کہ جیسے کوئی کائنات کا مالک جا رہا ہو. وہاں سے رخصت ہو کر جب بھائی کی قبر مطہر پہ آئے اس وقت بھی اس شان سے آئے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی امام جا رہا ہو، بڑی شان سے. اور جب دونوں سے رخصت ہو کر ماں کی قبر مطہر کی طرف چلے ہیں تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے. یہ کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا، اماں مجھے اپنی قبر میں لے لو، اماں تم پر سلام ہو. آخری جملہ تقریر کا جیسے ہی حسین نے دونوں ہاتھ قبر مطہر پہ رکھے اور کہا السلام علیکم یا اماں، اماں تم پر میرا سلام ہو. قبر مطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب الام، وعلیکم السلام یا شان الام. اے ماں کے پردیسی بچے، اے ماں کے پیاسے بچے، تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے. تم نے گریا کیا، لیکن میرے پاس 4 دقیقے رہ گئے ہیں اور چاہ رہا ہوں کہ ان 4 دقیقوں میں بات مکمل ہو جائے. واپس آئے، سامان سفر کی تیاری ہوئی. جب ساری بیویاں سوار ہو گئی، بس یہ آخری جملہ ہو چکے. پہلی محرم ہے اور پہلی محرم بھی گزر گئی. بھائی اب ایک جملہ سنو. میں گواہ ہوں ذاتی طور پر کہ جن لوگوں کے پاس اصلی خاک ہے کربلا کی، خاک شفا اصلی، وہ عاشور کے دن سرخ ہو جاتی ہے. تم نے سنا یعنی صدیاں بیت گئی، 1400 سال بیت گئے لیکن مٹی نے سرخ ہونا نہیں چھوڑا، تو ہم رونا کیسے چھوڑ دیں؟ تقریر تمام ہو گئی، سامان سفر تیار ہوا. بیویاں محمل میں بیٹھی. جب بیویاں محمل میں بیٹھ گئی کہا بھیا عباس قافلے کو روانہ کرو. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس آئے، کہا مولا بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں چاہتی ہیں کہ آپ سے ایک جملہ کہیں. بس یہ ہے تقریر آخری. مولا اتر آئے. حسین اترے. بنی ہاشم کی بوڑھی عورتوں نے حسین کو گھیر لیا. بوڑھی عورتوں کا مطالبہ سنو، حسین کا جواب سنو.
مجھے اجازت دے. بوڑھی عورتوں نے کہا حسین تم نے یہ طے کر لیا کہ جاؤ تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں, اور تم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ تمہارے ساتھ زینب و ام کلثوم جائیں گی تو ہم انہیں بھی نہیں روکیں گے, لیکن بس ہماری ایک خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ کہ ہم تو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بنی ہاشم کی عورتوں مت گھبراؤ, ابھی اسی شان سے کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب کی سواری گزرے گی اور منادی آواز دے گا تماشا دیکھو اولاد رسول. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع